میرے بھائیوں، اگر میں اپنے ماضی کے اوپر نظر دوڑاؤں اور آج آپ نے مختصر سے وقت میں اپنے ماضی کے اوپر نظر دوڑانی ہے، صرف میں اگر اپنی بات کروں، 8-9 برس کا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو قبر میں اترتا دیکھا۔ 14 برس کا تھا، ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ کچھ عمر بڑی، ایک بھائی جیسا پیارا رشتہ جو ساتھ پلا، عطاء الرحمن ثاقب کو شہید کر دیا گیا۔ کچھ بڑے ہوئے، دادا بھی گئے، دادی بھی گئیں، نانا بھی گئے، نانی بھی گئیں۔ کوئی ایک رشتہ ایسا نہیں ہے جو دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے ہو۔ چچا بھی رخصت ہوئے، باپ جیسے بھائی بھی رخصت ہوئے۔ جوانی کے عالم میں اللہ نے بیٹا دیا، اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ لیکن کیا یہ جتنی بھی اموات ہیں آپ کے گھرانے کے اندر یا میرے گھرانے کے اندر، جتنی بھی اموات آج تک ہوئی ہیں، کیا کرونا سے ہوئی ہیں یا قضاء و قدر سے ہوئی ہیں؟ آج معاشرے کے اندر خوف کا، وحشت کا، بربریت کا، ظلم کا اس طرح نکارہ بجایا جا رہا ہے، اس طرح خوف پھیلایا جا رہا ہے جیسے اس بیماری نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اس کا خوف جس کے خلاف میں، میرے برادر اکبر سینہ سپر رہے کہ لوگوں میں احتیاط پھیلاؤ، جھوٹ کے نام پہ نہیں، احتیاط کو احتیاط کے طور پہ پھیلایا جائے، جھوٹ کے نام پہ نہ پھیلایا جائے، احتیاط کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ لوگ نفسیاتی مریض ہو جائیں، احتیاط کو اتنا نہ اٹھایا جائے کہ لوگ ہیجان اور ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو جائیں۔ ہوا کیا؟ ہماری بات پہ کسی نے کان نہیں دھرا۔ وہ ڈاکٹر جن کو ہم یہ کہتے رہے، التجائیں کرتے رہے، منتیں کرتے رہے کہ خدارا خوف کا اس طرح ابلاغ مت کیجئے، لوگ آدھا خوف سے مر رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ کہنے کو انہوں نے احتیاط کا بھاشن دیا، کہنے کو انہوں نے احتیاط کا سبق پھیلایا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود ڈاکٹر اس خوف کا ایسا شکار ہوئے کہ وہ نیک بخت پروین فیصل آباد کے اندر 9 ماہ کی حاملہ ہے، بچہ جننے والی ہے، کوئی ڈاکٹر قریب نہیں آ رہا۔ کس وجہ سے؟ اس کا پہلے ٹیسٹ کراؤ، اگر اس کو کرونا ہوا ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اس کو کرونا ہوتا بھی، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ایک عورت بچہ جننے کے لیے آئی ہے، کسی ڈاکٹر نے اس خوف کے ساتھ، کہتے ہمیں تھے، احتیاط ہمیں سکھانا چاہتے تھے، خوف کا شکار آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ کیسا شکار ہوئے؟ اس نرس کو تڑپتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، کسی کا ضمیر نہیں جاگا۔ وہ ایک عورت نارمل بچہ پیدا کرتے ہوئے بچی بھی مر گئی، عورت بھی مر گئی۔ اٹھائیے، یہاں پہ کوئی مریض اپینڈکس کا ہسپتال میں جاتا ہے، اپینڈکس ایک چھوٹا سا مرض ہے، ایک بیماری ہے، تکلیف کی شدت سے کراہتا ہوا ہسپتال پہ دستک دیتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں پہلے کرونا کا ٹیسٹ کرا کے آؤ ورنہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، اپینڈکس پھٹ جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ خوف و ہراس نہیں ہے تو کیا ہے؟ ڈاکٹر سلیمان، اللہ کی قسم، احتیاط، صرف احتیاط، صرف احتیاط، احتیاط ہی کو اپنا رب بنا لینا اور احتیاط ہی کے باشن کو حتم حرف آخر سمجھ لینا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور میرے بھائیوں، اگر احتیاط سے اللہ کی قسم کوئی بچ سکتا تو کوئی ڈاکٹر فوت نہ ہوتا۔ یہ ڈاکٹر آج لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کو تان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن آپ نے کیسا خوف پھیلایا۔ آپ کے اپنے قبیلے کا ایک دوست ڈاکٹر سلیمان، انٹسٹائن میں پرابلم ہے، فوڈ پوائزننگ ہو چکی ہے، ہسپتال میں تڑپتا ہوا آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پہلے اس کا ٹیسٹ کرایا جائے، اس کو ہم پین کلر بھی نہیں دیں گے۔ وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، کسی ڈاکٹر نے ہاتھ نہ لگایا۔ آج ہسپتالوں کی صورت پتہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے ہم خوف کے خلاف تھے، اس وجہ سے ہے۔ ساری کی ساری صورتحال، کوئی بھی مریض چلا جائے، کوئی بھی مریض کسی بھی بیماری کا چلا جائے، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے کرونا کا ٹیسٹ کرا کے آؤ ورنہ تجھے ڈیل ہی نہیں کروں گا۔
اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بیچارے چھوٹے چھوٹے امراض کا شکار لوگ ہسپتالوں کے دروازے کے اوپر اپنی جان پیش کر رہے ہیں، اور خوف اس قدر زیادہ ہے۔ پروفیسر ظہیر احمد جوہر ٹاؤن میں آپ کے سامنے کرونا سے فوت ہو گیا، بیوی بچے بھاگ گئے، رشتہ دار بھاگ گئے، کنڈی لگا کے میت کمرے میں ڈال کے ارد گرد ہمسائے بھی فرار ہو گئے۔ وہ تو نیک دل ایک SHO عامر محبوب کو بھی سلوٹ ہے، وہ آیا، اس نے غسل دیا، اس نے کفنایا، اس نے دفنایا۔ وہ کشمیر کا بچہ بھول گئے ہو جو اکیلا اپنے باپ کی میت کو اٹھا رہا ہے؟ 4 کندھے اس خوف کی وجہ سے میسر نہیں آئے۔ یہ کیا تجارت ہے؟ یہ خوف کی تجارت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مولوی بد احتیاطی کا سبق دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے۔ ہم کہتے ہیں 100 احتیاطیں کر لو، کرو، اور احتیاط میں آپ کے پاس ماسک کے علاوہ ہے کیا؟ نہ آپ کے پاس علاج ہے، نہ ویکسین ہے، پھر آپ بھاشن کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اپنی طرف کس اصول پہ بلا رہے ہیں؟ نہ علاج ہے، نہ ویکسین ہے۔ ان لوگوں کے پیچھے چلا جائے جن کے پاس نہ علاج ہے، جن کے پاس نہ ویکسین ہے، جن کے پاس بھاشن ہے، جن کے پاس صرف ایک نظریہ ماسک پہن لو۔ کون انکار کرتا ہے ماسک پہننے سے؟ ماسک پہن لو۔ لیکن اللہ کی قسم اگر صرف ماسک سے موت سے بچا جا سکتا تو میرے بھائی ڈاکٹر فل احتیاطیں کر کے گھروں میں چھپ کے کبھی نہ کبھی نہ موت کے منہ میں جاتے، بچ جاتے۔ اور میرا دوست اینکر ٹی وی کا ہمارا محترم عمران خان ایک اینکر ہے ٹی وی کا، کہتا ہے جو احتیاطی تدابیر کرنی تھی میں نے کی، میں نے چائنیز SOPs کو فالو کیا۔ گھر کے باہر ایک باتھ روم بنایا ہوا تھا، وہاں پہ گھر میں داخل ہوتے، پہلے باتھ روم میں نہاتے، پھر گھر میں آتے، سامان 2 دن باہر پڑا رہتا، سینیٹائز کر کے اندر لاتے، لانڈریوں میں سینیٹائز ہو کے کپڑے آتے۔ اس نے اقرار کر لیا کہ صرف احتیاط سے میں نہیں بچ سکا، میں بھی کووڈ-19 کا شکار ہو گیا، میری پوری فیملی بھی شکار ہو گئی۔ بتائیے اگر صرف احتیاط تقدیر کو ٹال سکتا، قضاء و قدر کو ٹال سکتا، تو عمران خان کو کووڈ-19 نہ ہوتا، شیخ رشید کو نہ ہوتا، سہیل وڑائچ کو نہ ہوتا۔ ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ تیری میری پیدائش سے قبل، زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل، اللہ تعالیٰ نے قلم کو ایک حکم دیا تھا، لکھ۔ قلم نے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل قیامت تک کے حوال اس قلم کے ذریعے لکھ دیے۔ اس قلم نے اللہ کی قسم یونس بٹ صاحب کی موت کو بھی تحریر کیا تھا، اس قلم نے یعقوب قصوری کی موت کو بھی تحریر کیا تھا، اس قلم نے امان اللہ بھائی کی موت کو بھی تحریر کیا تھا۔ وہ قلم کی سیاہی خشک ہو گئی، وقت لکھ کے مقرر کر کے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں کے اتنے سانس پورے ہونے ہیں، اس سے زیادہ جائے ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، کسی انسان کو ایک سانس بھی اضافی دینے کے اوپر قادر نہیں ہے، ایک لمحے کی زندگی دینے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ کون قادر ہے؟ کون خالق ہے؟ کون قضاء و قدر کا مالک ہے؟ ایک رب ہے جو اللہ کی قسم چاہے تو بندے کی زندگی کو بڑھا دے، چاہے تو گھٹا دے، چاہے تو احتیاط کے ساتھ اسباب کے ساتھ بیماری کو دور کر لے، اور چاہے تو لاکھ پردوں کے پیچھے چھپتا رہے۔ اینما تکونو یدرککم الموت، جا لاکھوں بروجوں کے پیچھے، قلعوں کے پیچھے، شیشوں کے دروازوں کے پیچھے چھپ جا، موت تجھے ڈھونڈ نکالے گی۔ موت تیرے تعاقب میں لگی ہے،